ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہمارے ملک کا سالانہ قومی بجٹ جو اربوں روپے کا ہے وہ کس کے پیٹ میں جا رہا ہے؟ کیونکہ تعلیمی نظام پہ لگتا ہوا تو نظر آ نہیں رہا. یہ جو ہمارے بچے ہیں، چاہے کسی بھی صوبے سے، ملک بھر میں کتنے ہزار بچے جو اسکولوں سے باہر ہیں، اسکولوں سے محروم ہیں، اور وہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے تعلیم حاصل کر بھی لی ہے تو وہ ان کے کسی فائدے کی نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد تو وہ جاب لیس ہی ہمارے معاشرے میں رل رہے ہیں. تو یہ کیا فیکٹس ہیں، یہ ہم جانیں گے آج کے اس ویڈیو میں. ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیے گا. تو ہم بات کر رہے تھے کہ جو سالانہ ہزاروں ارب روپے کا بجٹ ہے جو کہ تعلیم کے لیے مختص کیا جاتا ہے، وہ کس کے پیٹ میں جا رہا ہے، کس کا پیٹ پھاڑیں اور اس بجٹ کو ہم نکالیں. کیونکہ ہر سال ہزاروں ارب روپے کا جو بجٹ ہے وہ مختص کیا جاتا ہے. اس سال بھی کوئی 1.9% ملک کا بجٹ، جو کہ کوئی لگ بھگ بنتا ہے ہمارے پاس 2032 ارب روپے کا. 2032 ارب روپے کا ہمارے ملک کا بجٹ مختص کیا گیا ہے. کس کے لیے؟ تعلیم کے لیے. لیکن وہ تعلیم اس معاشرے میں نظر نہیں آ رہی، وہ جو بچے ہیں وہ اسکولوں میں نظر نہیں آ رہے. تو یہ تعلیم کا پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس کے اوپر خرچ کرنے والا جو سارا اثاثہ ہے وہ نہیں لگ رہا، اور اگر لگ بھی رہا ہے، وہ اسکول تک پہنچ بھی رہا ہے، تو اس کو فیسلیٹیٹ کیوں نہیں کیا جا رہا اسکولز کو؟ آپ اسکولز کی حالتیں دیکھیں. آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی سرکاری اسکول ہیں ان کی آپ حالات دیکھ لیں، وہاں پہ ٹیچرز کے حالات دیکھ لیں، وہاں پہ پینے کے پانی کے حالات دیکھ لیں، وہاں پہ اسٹوڈنٹس کی اپنی پرسنل کنڈیشنز کے حالات دیکھ لیں، تو کس حد تک بدتر ہیں کہ ٹیچرز یہ زحمت ہی نہیں کرتے کہ وہ اسکول اٹھ کے آئیں. ٹھیک ہے، اور اگر آ بھی جاتے ہیں تو اسٹاف رومز میں بیٹھ کے وہ صرف گپے ہانکتے رہتے ہیں اور اسٹوڈنٹس تک نہیں پہنچتے. یہی وجہ ہے کہ آج کل جو معاشرے میں عام ہے یہ اصطلاح کہ گورنمنٹ اسکول کے ٹیچر، گورنمنٹ اسکول کے بچے تو ہیں ہی جاہل، ان پڑھ. کیوں ہیں؟ کیونکہ گورنمنٹ اسکول میں وہ جو ٹیچرز ہیں وہ ان تک تعلیم نہیں پہنچا رہے، ان کی تربیت نہیں کر رہے. وہ آ کے صرف اپنی عیاشیوں میں ملوث ہیں. اور یہ جو کھوسٹ بوڑھے جو ٹیچرز ہیں وہ آتے ہیں اسکول میں، اسٹوڈنٹس کو جھاڑتے ہیں، اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، بچوں کا ٹائم ضائع کرتے ہیں. بچے جو ہیں وہ بھاگتے کودتے ہیں اسکول میں سارے، اور پھر ان کو چھٹی ہو جاتی ہے اور وہ اپنا بستہ اٹھاتے ہیں اور واپس اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. ایک تو یہ حساب ہے ہمارے گورنمنٹ اسکولز کا. دانش اسکول بنا دیے گئے ہیں، بے شک وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے، جو ہمارے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب تھے ان کی طرف سے ان سارے اسکول، سارے تو نہیں لیکن بیشتر اسکولوں کے جن کی پرفارمنس کافی اچھی تھی ان کو دانش اسکولز میں کنورٹ کر دیا گیا تھا. لیکن وہاں کے حالات بھی کچھ ایسے ہی ہیں کہ وہاں کے جو ٹیچرز ہیں وہ آتے ہیں، تھوڑا بہت کام اسٹوڈنٹس کو کرواتے ہیں اور ان کو کام دے کے خود اسٹاف روم میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. چاہے وہ وہاں کی بلڈنگ ہو اسکول کی، یا اسکول کے ٹیچرز کے حالات ہوں، یا اسکول میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کے حالات ہوں، سب یکسر ہیں، سب ایک سے ہیں، سب پسماندہ ہیں. سیکنڈلی اگر ہم دیکھیں تو بڑا مسئلہ آ جاتا ہے ہمارے پاس کہ یہ جو نجی ادارے اور جو سرکاری ادارے ہیں، کیونکہ جو کوئی بھی تھوڑی بہت بھی اچھی تعلیم افورڈ کر سکتا ہے وہ اپنے بچے کو کبھی بھی اس برے حالات کے، میں پہلے وہ الفاظ استعمال کرنے جا رہی تھی جو نہیں کرنے چاہیے، لیکن اس طرح کے حالات کے اسکولوں میں کبھی نہیں بھیجنا چاہے گا. آپ کے پاس، ہمارے پاس اگر تھوڑے سے بھی پیسے ہوں گے اور ہم چاہتے ہوں گے کہ ہمارے بچے ایک اچھی تعلیم حاصل کریں، تو ہم کبھی بھی سرکاری اداروں میں تو نہیں بھیجیں گے، سرکاری اسکولوں میں نہیں بھیجیں گے اسپیسیفکلی. کیونکہ آپ کے ساتھ جو حالات پیش کیے ہیں یہ آپ بھی جانتے ہیں، یہ ہم بھی جانتے ہیں. اور سرکاری اداروں میں اگر نہیں پڑھانا، جو کہ ان بچوں کا حق ہے، کیونکہ 2072 ارب روپے تعلیم کے لیے فکس کیے گئے ہیں، اوبویسلی ملنے چاہیے. آپ کے بچوں کو بھی ملنا چاہیے، ہمارے بچوں کو بھی ملنا چاہیے، لائک ہم جیسے اسٹوڈنٹس کو بھی ملنا چاہیے. تو وہ کہاں جا رہا ہے؟ اور اگر سرکاری اداروں میں نہیں پڑھنا تو پھر اوبویسلی کیا ہمارے پاس سچویشن بچتی ہے؟ ہم نے اوبویسلی پھر پرائیویٹ اسکولز میں جانا ہے، انہی کی طرف رخ کرنا، اور وہاں کی پھر فیسیں
وہ تو پھر آسمان کو چھو رہی ہیں. کیا چارہ ہے پھر ایسی لاچار عوام کے پاس؟ وہ کیا کرے؟ نظام تعلیم ٹھپ ہو چکا ہے، اور اگر ٹھپ نہیں ہوا، جو کچھ ادارے ایک اچھی معیاری تعلیم فراہم کر سکتے ہیں ان کے پیٹ بھرنے کے لیے عوام کے پاس پیسہ نہیں ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں نصاب کی، تو آپ وہ نصاب اٹھا کے دیکھ لیں جو 1962 کا نصاب ہمارے ملک میں پڑھایا جا رہا ہے آج تک. جو چیز پہلی 1947 میں لکھ دی گئی تھی، جو کتابیں آپ نے پڑھی ہیں، جو کتاب ہمارے پیرنٹس نے پڑھی ہیں، آج تک وہی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں. اور ہم دنیا سے اس حد تک پیچھے رہ گئے ہیں کہ دنیا اتنی ٹیکنالوجی میں آگے جا چکی ہے، اور ہم لوگ ابھی تک رٹے مار رہے ہیں الجبرا پہ، لینئر الجبرا پہ، کہ بھی a² + b² + 2ab = بلا بلا بلا، جو کچھ بھی. ٹھیک ہے، ہم ابھی تک انہی کو ہی رٹے ماری جا رہے ہیں. ہمارا حال وہ ہوا ہے کہ 2 × 2 = 2 × 4 والا. ہمارے پرانے اسکولز میں جا کے دیکھ لیں، یہی سب کچھ چل رہا ہے. اور دنیا کتنی آگے نکل چکی ہے، دنیا کس طرح سے سائنٹیفک نالج کو یوٹیلائز کر رہی ہے، یہ ہمارے بچے کو نہیں پتہ. دنیا کس طرح سے ان کا 4تھی کلاس کا بچہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اور ہمارے 4تھی کلاس کے بچے کو اٹھا کے دیکھ لیں، وہ آج تک مائی سیلف ہی یاد کرتا رہ رہا ہے. سو یہ ایک بہت بڑا فیکٹ ہے کہ جو وہ مختص کیا ہوا پیسہ ہے، پھر اگر وہ ان بچوں پہ نہیں لگ رہا تو کہاں جا رہا ہے؟ کیونکہ پنجاب بھر میں، اگر میں آپ کو فیکٹس بتانا شروع کروں، 2.5 کروڑ سے زیادہ بچے جو ہیں وہ اسکولوں میں نہیں جا پا رہے. یہ پنجاب کی فگر ہے. پنجاب وہ جو مانا جاتا ہے کہ آپ کی تعلیم کے نظام سے سب سے بہترین ہے. کیونکہ آپ دیکھیں نا، لاہور ہو گیا پنجاب میں فیصل آباد ہے، پنجاب میں سیالکوٹ ہے، گجرانوالہ ہے. یہاں پہ لٹریسی ریٹ کافی حد تک اچھا ہے. پورے ملک سے لوگ یہاں پڑھنے آتے ہیں. ایون کہ لاہور کو تو یہ کہا جاتا ہے کہ کالجوں کا گڑھ ہے، یہ اسٹڈیز کا گڑھ ہے. لیکن یہ پنجاب ہے نا، یہ بھی پنجاب کا حصہ ہے. پنجاب میں پھر ساؤتھ پنجاب بھی آ جاتا ہے، وہ سارا میاں والی کا اور وہ سارا ملتان والی سائڈ، جہاں پہ ڈی جی خان والا علاقہ جتنا بھی سارا ہے، جہاں پہ وڈیرا سسٹم ہے. وہاں پہ سکولز نہیں ہیں، بچے ٹاٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سکول کی چھتیں ہی نہیں ہیں، کہاں بیٹھ کے پڑھیں. تو یہ پیسہ جو ہے وہ ان وڈیروں تک پہنچ رہا ہے. اور اگر وہاں پہ سکول بن بھی رہے ہیں تو وہاں پہ بچے نہیں پڑھ رہے. وہ یا تو استبل بن رہے ہیں ان وڈیروں کے لیے، یا تو ان کی بیٹھکیں بن رہی ہیں، یا پھر ان پیسوں کے ان کی حویلیاں بن رہی ہیں. وہ جو اسٹوڈنٹ کو ملنا چاہیے پیسہ، وہ اسٹوڈنٹ تک نہیں پہنچ رہا. اور یہ جتنا بھی ہمارا ملک کا نصاب ہے، انتظام تعلیم ہے، یہ سارا بالکل ٹھپ ہو چکا ہے. کے پی میں نظام تعلیم اور ہے، کوئی اور کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں. پنجاب میں کوئی اور کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں. بلوچستان میں کچھ اور ہے. خیبر پختونخوا میں یا پھر کشمیر میں کچھ اور پڑھایا جا رہا ہے. سندھ میں تو آپ پوچھیں ہی نہ کیا نظام تعلیم ہے. وہاں پہ جس طرح کی ویڈیوز لیک ہوتی ہیں کہ میٹرک میں یا پھر بورڈ کے پیپرز کس طرح سے ہو رہے ہیں، بچے کس طرح سے کلیئر کر رہے ہیں، یہ سب کچھ، وہ سب کچھ آپ کے سامنے. تو میں آپ کو فیکٹس بتا رہی تھی کہ کیا ہمارے پاس فیکٹس ہیں اسٹوڈنٹس کے. تو ملک بھر میں 2.5 کروڑ سے زائد اسکولس میں 2.5 کروڑ سے زائد جو بچے ہیں وہ اسکولز میں نہیں پہنچ رہے. اس میں پنجاب میں 1 کروڑ 17 لاکھ، سندھ میں 76 لاکھ، کے پی میں 36 لاکھ، بلوچستان میں 31 لاکھ. آپ پاپولیشن دیکھیں اور اس پاپولیشن کے بعد یہ سٹیٹس دیکھیں کہ ہمارے ملک میں کہ اگر یہ صورتحال ہے تو ہماری نیکسٹ جنریشن کہاں فال کرتی ہے، یہ جو ہمارے ملک کا فیوچر ہے وہ کہاں فال کرتا ہے. کیونکہ بین الاقوامی جو سروے ہے اس کے مطابق تو جی ڈی پی کا 4% جانا چاہیے، 4% تعلیم کو جانا چاہیے، جو کہ ہمارے پاس فگر بنے گی 4,242,000 ارب روپے. تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنا ڈفرینس ہے اس بجٹ میں جو ہمارے ملک میں نافذ کیا جا رہا ہے تعلیم کے لیے، اور جو بین الاقوامی اسٹیٹس ہیں. ہمارے ملک میں نافذ کیا جا رہا ہے 2,032 ارب روپے. ہونا کتنا چاہیے؟ 4,242 ارب روپے. ڈفرینس دیکھیں. اور جب اتنا ڈفرینس ہوگا
تو اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن میں بھی یہی ڈفرینس ہوگا. نہ ہمارے پاس جدید لیبز ہیں, نہ ہمارے پاس لائبریریز ہیں, نہ ہمارے اسکول میں جو بچے ہیں وہ پڑھنے جا رہے ہیں. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک با اختیار معاشرہ چاہیے, ہمیں نوجوان ایسا چاہیے جو اپنی لڑائیاں خود لڑ سکے, جو اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالے. کہاں سے سنبھالے گا وہ باغ دوڑ؟ اور جتنے بھی نوجوان پڑھ کے نکل رہے ہیں یہاں سے, ان کے لیے جاب اپرچونیٹیز نہیں ہیں, وہ کہاں پہ امپلیمنٹ کریں؟ وہ جو لاکھوں کی کروڑوں کی تعداد سے چند ہزار اسٹوڈنٹس پڑھ لکھ بھی جاتے ہیں, وہ کیا کریں اپنی پڑھائی کا اس کے بعد؟ تو ناظرین, اگر یہ صورتحال ہے ہمارے نظام تعلیم کی, تو کوئی کیوں چاہے گا کہ اس کا بچہ پڑھے؟ اور نوجوان جب اتنی محنت کر کے پڑھ رہے ہیں اور آگے سے وہ بے روزگاری کا شکار ہیں, اور وہ ماں باپ جنہوں نے لاکھوں روپے خرچ کیا اپنے بچوں کی پڑھائی پہ, اور پھر ان کو ریٹرن میں کچھ نہیں مل رہا, ان کے بچے بے روزگار پھر رہے ہیں. جس ماں باپ نے انہیں ڈاکٹر بنایا, انجینئر بنایا, ان کو BBA کرایا, MBA کرایا, اکنامکس پڑھائی, یا اور جتنے بھی شعبہ جات ہیں, انہوں نے اپنے بچوں کے اوپر محنت کی, اپنی ساری جوانی لگا کے کمایا اور اپنے بچوں کو کچھ بنایا, اور چاہا کہ پھر وہ آگے زندگی میں کامیاب ہوں. اور وہ بچے جب 45 ہزار روپے کی نوکریوں پہ رل رہے ہوتے ہیں, تو آگے سے وہ کیوں چاہے گا کہ میں اتنا خرچ کروں اپنی اولاد پہ؟ وہ تو یہی کہے گا نا کہ ٹھیک ہے, جب میں بچپن سے ہی محنت مزدوری کر کے گھر میں پیسہ آ رہا ہے تو آئے. غریب غربا پھر یہی چاہیں گے نا کہ وہ جو پیسہ اپنے بچے کی تعلیم پہ خرچ کریں, اس سے بہتر وہ اس کو کسی مکینک کی دکان پہ ڈال کے, یا اسے کسی کریانے کی دکان پہ ڈال کے, اس سے 2 وقت کی روٹی کیوں نہ کھا لیں, اس سے کچھ روزی روٹی کیوں نہ آ جائے گھر میں. یہ صورتحال ہے ہمارے ملک کی. اور جو کوئی بھی پڑھ کے نکلتا ہے, یا تو وہ بے روزگار پھرتا رہتا ہے, یا پھر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم کسی طرح ہمارا کوئی جیک پاٹ لگے اور ہم ملک سے باہر چلے جائیں. اس وقت جو ہماری امیگریشن کے سٹیٹس ہیں وہ بھی آپ سب کو پتہ ہی ہوں گے کہ ہمارے کس حد تک نوجوان ملک سے باہر جا چکے ہیں, اور کون ہے جو اس ملک میں رہنا چاہ رہا ہے, جو اس کے اس وقت حالات ہیں. تو نظام تعلیم درہم برہم ہے, جو ہماری یوتھ ہے وہ ملک میں رہنا نہیں چاہتی ہے. تو پھر یہی ہوگا کہ والدین اپنے بچوں سے, چھوٹے چھوٹے بچوں سے نوکریاں کروائیں گے, پیسے کمائیں گے اور گھر چلائیں گے. آج تک کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. ویڈیو کو پورا دیکھیے گا, لائک کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا, اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا.